اچھا اچھا، کس لیے؟ ٹھیک ہے، ہٹا دیں۔ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا، الصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، اللہم صل وسلم وبارک علی ذات المحمدیت والآل عدد خلقک یا اللہ، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ سامعین ذی وقار، رب العزت کا وہ جس نے ہمیں تخلیق فرمایا، وہ جس نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، اور وہ جس نے ہمیں اپنے محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی عطا فرمائی، اس کا لاکھ بار شکر ہے۔ اور پھر ہمیں اپنے قریب کرنے کے لیے اپنے انبیاء کو بھیجا، اور انبیاء کو وہ ساری تعلیمات عطا کر کے بھیجا جس سے ہم اس کے قریب ہو سکیں، اور قرب خدا بندی ہی جنت حقیقی ہے، اور اللہ سے دور ہو جانا ہی جہنم حقیقی۔ جنت کسی اور شے کا نام نہیں ہے سوائے اللہ کے قرب کے جل جلالہ، اور جہنم کسی اور چیز کا نام نہیں ہے سوائے اللہ کے دوری کے، اور جو جتنا اس کے قریب ہوتا ہے اتنی ہی اعلیٰ درجے کی جنت میں ہوتا ہے، اور جو جتنا اس سے بعید ہوتا ہے اتنی ہی بدترین جہنم میں ہوتا ہے۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث آپ کو سناؤں گا، کیونکہ یہ عشرۂ مغفرت ہے، عشرۂ مغفرت ہے، رحمت کا گزر گیا اور یہ مغفرت کا جاری ہے، اور ہمیں یقین ہے، امید تو ہوتی ہی ہے، مگر ہمیں یقین ہے کہ جو ہمیں اپنے دروازے تک لے آیا وہ اندر آنے کی بھی جگہ اجازت عطا کر دے، جو دروازے تک لے آیا وہ اندر جانے کی بھی اجازت دے دے گا انشاءاللہ۔ اللہ اپنا فضل فرمائے۔ یہ مساجد اور یہ خانقاہیں اور یہ اللہ کے اولیاء اور یہ انبیاء، یہ اس کے دروازے ہیں، یہ اس کے دروازے، اور جو دروازوں تک آ گیا وہ اندر انشاءاللہ چلا جائے گا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث آپ کو سناتا ہوں۔
حدیث پاک ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ نے فرمایا ایھا الناس لیس من شیء یقربکم الی الجنہ ویباعدکم من النار الا قد امرتکم بہ. اے لوگو، جنت سے جو چیز تمہیں قریب کر سکتی تھی وہ بھی میں نے تمہیں بتا دی، اور جہنم سے جو چیز تمہیں دور کر سکتی تھی وہ بھی میں نے تمہیں. یہ پہلا جملہ تو ہے، اور اگلا جملہ بھی سنیے. وَلَيْسَ بِشَيْءٍ يُقَرِّبُكُم مِّنَ النَّارِ وَيُبَاعِدُكُم مِّنَ الْجَنَّةِ إِلَّا قَدْ نَهِيتُكُمْ عَنْهُ. جو چیز تمہیں جنت کے قریب لے جا سکتی تھی وہ میں نے تمہیں بتا دی ہے اور اس کی طرف جانے کا حکم دے دیا، اور جو چیز تمہیں جہنم کے قریب لے جا سکتی تھی اس سے میں نے تمہیں روک دیا ہے اور طریقہ بھی بتا دیا. یہ رسول اللہ کے جملے ہیں. انبیاء کے جملے ہمیشہ ہدایت کے لیے ہوتے ہیں، لہذا نہ ان میں منطق ہوتی ہے نہ فلسفہ، یہ نہ صرف نہ ناف نہ منطق نہ فلسفہ نہ کوئی اصول، کیونکہ انبیاء سادہ لوگوں کی ہدایت کے لیے آتے ہیں. سادہ لوگوں کی ہدایت کے لیے آتے ہیں. اس لیے فرمایا ایھا الناس لیس من شیء یقربکم الی الجنہ ویباعدکم من النار الا قد امرتکم بہ. تمہیں میں نے جو چیز جنت سے قریب کرنے والی تھی، جس کا میں نے تمہیں حکم نہ دے دیا ہو، کوئی ایسی باقی نہیں رہ گی، اور جو چیز تمہیں جہنم سے دور رکھنے والی تھی اور جس سے میں نے تمہیں آگاہ نہ کر دیا ہو، کوئی ایسی باقی نہیں رہتی. جملے سنیے، پیغمبر کے جملے کس قدر خوبصورت. اب ارشاد فرمایا فإن الروح الامین نفس فی روحی ان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقها الا فاتقوا اللہ الا فاتقوا اللہ واجملوا فی الطلب ولا يحملنكم استبطاء الرزق ان تطلبوه في معصية الله فإنه لا يدرك ما عند الله بطاعته. اس حدیث کا خلاصہ آپ کو سناتا ہوں. فرمایا روح الامین جبریل امین نے میرے پاس تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ کوئی انسان اس وقت تک مرتا نہیں جب تک اپنی پوری روزی کھا پی نہ لے. کوئی انسان اس وقت تک مرتا نہیں جب تک اپنا پورا رزق کھا پی نہ لے. خبردار رہو، اللہ سے ڈرتے رہو. الا فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو. حرص اور طمع سے، حرام اور ناجائز طریق سے مال طلب نہ کرو. حرص اور طمع سے، حرص اور طمع سے، ناجائز اور حرام طریقے سے مال طلب نہ کرو، کیونکہ قسمت میں جو ہے مل کر رہے گا. رسول اللہ نے فرمایا اچھی طرح ذہن میں یہ چیز جما لو، روزیاں اللہ کے پاس ہیں. رزق کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہیں، اور اس کے پاس کی چیزیں اس کی اطاعت اور فرما برداری سے مل سکتی ہیں، اس کی معصیت اور نافرمانی سے نہیں مل سکتی. آپ سمجھ گئے جملے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. اب ان کو میں آپ کو بیان کر کے پھر میں آخر اس میں اس کا خلاصہ آپ کو پیش کروں. اب سنیے نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان سے روایت ہے. فرماتے ہیں انذرتکم النار، انذرتکم النار حتی لو ان رجلا کان بالسوق
لسمعہ من مقام ھذا حتی وقعت خمیصتہ کانت علی عاتقہ عند رجلیہ. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما دیتے ہوئے فرما رہے تھے، لوگوں جہنم کے اعمال سے میں تمہیں بچنے کی طرف متوجہ کر رہا ہوں. جہنم کے اعمال سے میں تمہیں بچنے کی طرف متوجہ کر رہا ہوں. اور فرمایا اس فرمان کے وقت جی حتی لو ان رجلا کان بالسوق، یعنی خطبہ آپ مسجد نبوی میں فرما رہے تھے اور آواز آپ کی اس فرمان کے وقت انذرتکم النار انذرتکم النار انذرتکم النار، آپ کی آواز اتنی بلند ہو رہی تھی. حضرت نعمان فرماتے ہیں کہ میں جہاں کھڑا ہوں یہاں تک اور بازار تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز جا رہی تھی. اب اندازہ لگائیے، انذرتکم النار فرمایا. اور فرما کیا ہو رہا تھا؟ یہ جملہ فرماتے ہوئے کیفیت کیا تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ فرما حتی وقعت خمیصتہ کانت علی عاتقہ. یہاں تک یہ جملہ فرماتے ہوئے بار بار فرماتے جاتے تھے انذرتکم النار انذرتکم النار، اور اتنے وجد میں تھے اور اس قدر کیفیت میں تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اتنی وقت آپ پہ تاری تھی، اتنی آپ کے اوپر کیفیت تاری تھی، اور عالم یہ تھا کہ چادر مبارک آپ کے کندھے سے سڑک کر پاؤں مبارک تک چلی گئی. یعنی بات یہ کہتے ہوئے کس قدر کیفیت سے فرما رہے تھے کہ آپ کی کملی مبارک، آپ کی چادر مبارک یہاں سے سرک کر قدموں پہ، آپ کے رجلین مبارک قدمین شریفین پہ چلی گئی. یہ بات اس زور سے کہہ رہے تھے کہ انذرتکم النار، میں تمہیں آگ سے ڈرا رہا ہوں. اور آگ ہم وہ سمجھتے ہیں جس پہ ہم کھانا پکاتے ہیں، یا وہ آگ ہے؟ آگ اللہ سے دوری کا نام ہے. آگ اللہ سے دوری کا نام ہے. جو خدا سے دور ہو گیا اس کی یہی زندگی آگ بن گئی. وہ اپنی آگ ساتھ لینا شروع ہو گیا، یہاں سے ساتھ آہستہ آہستہ لیتا جائے گا اور وہاں وہ بامبڑ مچ جائیں گے، وہاں پہ چل جائے گا. اس لیے سنو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث جس میں آپ نے نقشہ کھینچا ہے جنت کا اور جہنم کا. جنت کا نقشہ کھینچا ہے اور جہنم کا. انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے آپ نے فرمایا یا معاشر المسلمین، یا معاشر المسلمین ارغبوا فیما رغبکم، ارغبوا فیما رغبکم اللہ، ارغبوا فیما رغبکم اللہ فیہ واحذروا مما حذرکم اللہ منہ وخافوا مما خوفکم اللہ من عذابہ. فرمایا اے لوگو، جن چیزوں کی حرص اور رغبت اللہ نے تمہیں دی ہے، جن چیزوں کی حرص اور رغبت اللہ نے تمہیں دی ہے، ان میں تم آپ خود بھی حرص اور رغبت کرو، ان میں تم خود بھی حرص اور رغبت کرو. اللہ غنی، یعنی جو اللہ نے دی ہے تم خود بھی اس میں کیا کرو، جدوجہد کرو، کوشش کرو. وَاحْذَرُوا مِمَّا حَذَّرَكُمُ اللَّهُ مِنْهُ، اور جن کاموں سے اس نے تمہیں روکا اور ڈرایا ان سے تم آپ بھی رک جاؤ، ان سے تم آپ بھی، یعنی جن کا کہا ہے ان کے کرنے کی تم خود بھی کوشش کرو، اور جن سے روکا ہے ان سے رکنے کے لیے ڈرایا ہے
ان سے خود بھی باز رہنے کی کوشش کرو. وَخَافُوا مِمَّا خَوَّفَكُمُ اللَّهُ، اور جن کاموں سے جو اس نے اپنے جن عذابوں سے اور جن سزاؤں سے، من عذابہ وعقابہ ومن جہنم، جن عذابوں اور عقابوں سے ڈرایا ہے اس نے، اس سے خود بھی بچنے کی کوشش کرو. اب اگلا جملہ سنیے. فرما فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ قَطْرَةٌ مِّنَ الْجَنَّةِ مَعَكُمْ فی دنیاکم التی انتم فیہا حلتھا لکم. ارشاد فرمایا وہ جس کو جنت کہتے ہیں اس کا اگر ایک قطرہ اس تمہاری زمین پہ پھینک دیا جائے، وہ جس کو جنت کہتے ہیں اس کا اگر ایک قطرہ اس تمہاری زمین پہ پھینک دیا جائے تو اس کی لذتیں، اس زمین کی لذتیں اس قدر بڑھ جائیں، اللہ غنی، یہ اتنی مرغوب ہو جائے، اتنی لذیذ ہو جائے، اتنی پسندیدہ ہو جائے اور اتنی بہترین ہو جائے کہ اس میں اور اس کے اندر کسی بھی بیماری کا خدشہ باقی نہ رہے. ایک قطرہ اگر اس جنت کا اس میں ڈال دیا جائے، توجہ اندازہ لگاؤ. اور پھر فرمایا وَلَوْ كَانَتْ قَطْرَةٌ مِّنَ النَّارِ مَعَكُمْ فِي دُنْيَاكُمُ الَّتِي أَنْتُمْ فِيهَا حَبَسَتْهَا عَلَيْكُمْ، اور اگر جہنم کا ایک قطرہ، اگر جہنم کا ایک قطرہ اس تمہاری زمین پہ ڈال دیا جائے، تمہاری اس دنیا میں مل جائے، تو یقین مانو کہ یہ دنیا برتنے کے قابل نہ رہے، یہ دنیا برتنے کے قابل. اب ارشاد فرمایا کہ اب خود سوچ لو کہ تم نے ٹھکانہ کہاں کرنا ہے، لذت بری آسائش کی جگہ پہ یا مصائب اور دکھ اور مصیبت اور اذیت کے ٹھکانے پہ. زندگی تمہارے پاس یہی ہے، یہ دوبارہ لوٹ کے اچیومنٹ اسی میں کرنی ہے. تم نے جو بھی تم نے کرنا ہے وہ اسی میں کرنا ہے، دوبارہ کوئی زندگی. یہ میں آپ کو احادیث سنا رہا ہوں تاکہ میں خلاصہ اس حیات انسانی کا آپ کو سناؤں جو رمضان سے متعلق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور اس حدیث پاک کے روایت کرنے والے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہو خطب فقال، رسول اللہ نے خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا لا تنسو العظمتین، دو عظمتوں سے غافل نہ ہو جاؤ. دو عظمتوں سے یعنی دونوں بڑی چیزیں ہیں اپنی اپنی جگہ پہ. الجنت والنار، الجنت والنار، جنت اور جہنم، ان دونوں چیزوں سے غافل مت ہونا. اور ثم بقا، پھر حضور رو پڑے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو پڑے. سنتے چلے جائیے. ثم بقا حتی جرا او بل دموعہ جانب لحیتہ، اتنا روئے کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل کر آپ کی ریش مبارک کے دونوں طرف سے نیچے گرنا شروع ہو گئے. آپ غور کیجیے، رو کون رہا ہے؟ جو معصوم عن الخطا. رو کون رہا ہے؟ جس کے صدقے میں یہ کائنات بنائی. رو کون رہا ہے؟ لولا کا لما خلقت الافلاک لولا کا لما خلقت الارضین، اگر آپ نہ ہوتے نہ یہ زمین بناتا نہ یہ آسمان. رو کون رہا ہے؟ وہ جس کا خادم جبریل امین بھی ہے. رو کون رہا ہے؟ جو کائنات کی روح ہے. اللہ غنی. انہو خطب فقال لا تنسو العظمتین الجنت والنار، جنت اور جہنم
ان دو بڑی چیزوں سے غافل نہ ہو جاؤ. ثم بکا، رو پڑے، اور یہ ہو گیا. ثم قال، پھر فرمایا، یعنی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے، رو پڑے، ریش مبارک تار ہو گئی. ثم قال والذی نفس محمد بیدہ، والذی نفس محمد بیدہ، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے. لو تعلمون ما اعلم من امر الاخرۃ لمشیتم الى الصعید ولحشیتم على رؤوسکم التراب. آپ نے فرمایا، سنو، رواہ ابو یعلا، آپ نے فرمایا میرے امتیوں خبردار، جنت کی طلب نہ چھوڑنا اور جہنم سے، توجہ دیجئے، ایک جزا کی جگہ ہے، ایک سزا کی جگہ ہے. جہنم سے بچنا اور جنت کی طرف راغب رہنا. میں نے بتا دیا عشاق کے نزدیک جنت اللہ کا دیدار ہے اور جہنم اس کے دیدار سے محرومی ہے. عوام کے نزدیک، ہم گناہگاروں کے نزدیک جنت اللہ کے وہ انعامات ہیں جس میں ہم نے ٹھہرنا ہے، مگر عشاق، اولیاء، اس کے محبین کے نزدیک جنت دیدار کا نام ہے. وہ جنت کس کا نام ہے؟ دیدار کا نام ہے. مگر من کان فی ہذہ الاعمی وہو فی الاخرۃ الاعمی، مگر جو یہاں اندھا رہے گا وہ وہاں بھی اندھا رہے گا، جو یہاں اس سے محروم رہا وہ وہاں بھی اس سے محروم رہے گا. آپ سمجھ گئے؟ توجہ دیجیے. اب فلاں خطبہ دیا، فرمایا دو بڑی چیزوں سے آپ کے آنسو چھلک پڑے اور ریش مبارک بھیگ گئی. پھر فرمانے لگے، اس خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جن امور آخرت کا علم مجھے ہے، تمہیں بھی اگر ہو جائے تو تم جنگلوں کو بھاگ جاؤ. اگر تم بھی وہ جان جاؤ جو میں جانتا ہوں، تم جنگلوں کو بھاگ جاؤ اور اپنے سروں پہ خاک ڈالتے پھرو. آپ سمجھ گئے؟ یعنی تمہیں اس چیز کا علم نہیں ہے جو میں جانتا ہوں، اور اگر تم وہ جان جاؤ تو تمہاری حالت یہ ہو جائے کہ دنیا کی سب لذتیں بھول کے جنگلوں کو بھاگ جاؤ اور اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں پہ اپنے سر میں خاک ڈالتے پھرو. یہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور پھر فرمایا، یاد رکھیے، نرم دل کر کے، خوف خدا سے آنسو بہا کر، رب سے عاجزی کرنا، یہ چیز خدا کو بہت ہی پسند ہے. سبحان اللہ. ادھر آنکھ خوف خدا سے آنسو بہاتی ہے، رسول اللہ فرمائے، ادھر آنکھ خوف خدا سے آنسو بہاتی ہے، ادھر سارا جسم جہنم پہ حرام ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ادھر آنکھ خوف خدا سے آنسو بہاتی ہے، ادھر سارا جسم جہنم پہ حرام ہو جاتا ہے. جس رخسار کو خوف خدا سے بہا ہوا آنسو تر کرتا ہے، اس پر قیامت کے دن کی ذلت اور رسوائی حرام ہو جاتی ہے. قیامت کے دن کی ذلت اور رسوائی اس پہ، اور ایک ایک آنسو آگ کے پہاڑ کے پہاڑ بجھا دیتا ہے. سنیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عینان لا تمسہم النار، عینان لا تمسہم النار، دو آنکھوں کو تو آگ چھو بھی نہیں سکے گی. دو آنکھوں کو تو آگ چھو بھی نہیں سکے گی. عین بقت فی جوف اللیل من خشیت اللہ، ایک وہ آنکھ جو آدھی رات کو اللہ کی خشیت یا اس کی محبت کی وجہ سے بہنے لگ گئی. آپ سمجھ رہے ہیں بات؟
کس قدر رسول اللہ کی تعلیم پیاری اور کس قدر کھلی ہوئی. عینان لا تمسہم النار، دو آنکھوں کو کبھی بھی آگ نہیں چھو سکے گی. عین بکت فی جوف اللیل من خشیت اللہ، ایک وہ آنکھ جو رات کی تنہائی میں سحری کے وقت اللہ کے خوف سے رو پڑی اور آنسو بہ گئے. وعین باتت تحرس فی سبیل اللہ، اور دوسری وہ آنکھ جو ملکی سرحدوں کی، قوموں کی پاسبانی کی، ماؤں کی عزت کی حفاظت کے لیے سرحد پہ کھڑی ہو کر سینہ سپر ہو کر کے قوم کے ناموس کی حفاظت کرتی ہے. یہ دونوں آنکھیں کبھی بھی پروردگار فرماتا ہے جہنم کے قابل نہیں رہتی. آپ سمجھ گئے میری بات؟ یعنی وہ جو آپ کی سرحدوں کی پہ آپ کی عزت اور ناموس کی حفاظت کرتے ہیں، جو بھی ہیں، صحیح معنوں میں اگر وہ اپنے مقام کو پہچان جائیں تو یہ مقام ہے ان کا. صحیح معنوں میں وہ اپنے مقام کو پہچان جائیں تو یہ مقام ہے ان کا کہ یہ دونوں آنکھیں اللہ نے جہنم پہ حرام کر دی. توجہ دیجئے، اس میں سے جو آپ کو ملی ہوئی ہے اس کا استعمال کریں اور اسی دنیا میں کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود اپنی حالت کیا تھی، خوف خدا کا کس قدر غلبہ تھا، مگر آج آخرت کی فکر کے لیے اور اس فکر کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں، یہ سوچنے کی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہم پہ مہربانیوں پہ مہربانیاں کرتا جا رہا ہے، فضل پہ فضل کرتا جا رہا ہے، ہمارے عیبوں کو چھپاتا جا رہا ہے. ورنہ ہم میں سے کوئی ایک بھی کسی دوسرے کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے. ہم میں سے کوئی ایک بھی کسی دوسرے کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے. ہم ایک دوسرے کے سامنے بزرگ تب ہیں جب اس بزرگ کو برتر نے ہمارے عیب چھپا رکھے ہیں، جب اس بزرگ ذات نے ہمارے عیب چھپا رکھے ہیں. ہم ایک دوسرے کی آنکھوں میں بزرگ نظر آتے ہیں، جب وہ یہ عیب پردہ اٹھا دے تو ہم ایک دوسرے کے سامنے شرمندہ ہیں. وہ خدا ہی ہے اور وہ مصطفیٰ ہی ہے جو ہمارے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں. ورنہ میری حالت کیا ہے، آپ کی حالت کیا ہے، زید کی حالت کیا ہے، بکر کی حالت کیا ہے، عالم کی حالت کیا ہے، فقیر کی حالت کیا ہے، پیر کی حالت کیا ہے، تاجر کی حالت کیا ہے، حکمران کی حالت کیا ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں. ہم سب اگر عزت پا رہے ہیں تو یہ صدقہ ہے اس ستار العیوب کا، اور اگر نجات پائیں گے تو یہ فضل ہوگا اس غفار الذنوب کا. سو رمضان کا یہ مہینہ غفلت چھوڑ دینے کا ہے، سستی چھوڑ دینے کا ہے. اب اسی آنکھ کی بات ہو رہی ہے، مغفرت کی بات ہو رہی ہے، اور یہ عشرہ مغفرت، رمضان کا یہ مہینہ عشرہ مغفرت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات، ایک خطبہ حیثم بن مالک سے مروی. خطبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، یعنی گفتگو فرمائی. اور پھر گفتگو فرماتے ہوئے کیا ہوا؟ فَبَقَى رَجُلٌ بَيْنَ يَدَيْهِ. حضور گفتگو فرما رہے تھے، ان کے سامنے بیٹھا ہوا ایک نوجوان رو پڑا، چیخا. ثُمَّ شَهِدَكُمُ الْيَوْمِ. حضور خطبہ فرما رہے ہیں، كُلُّ مُؤْمِنٍ عَلَيْهِ مِنَ الذُّنُوبِ كَأَمْثَالِ الْجِبَالِ الرَّوَاسِيِّ.
لغفر لهم ببقاء هذا الرجل. حضور خطبہ دے رہے ہیں. خطبہ دیتے دیتے آپ کے سامنے ایک حبشی نوجوان بیٹھا تھا. اس حبشی نوجوان کی چیخ نکلی. حضور جنت اور جہنم کا بتا رہے تھے. اس کی چیخ نکلی اور چیخ نکل کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے وہ بے ہوش ہو گیا. چیخ نکلی دوران خطاب اور بے ہوش ہو گیا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں جس میں جنت اور دوزخ کا اور خدا سے ڈرنے کا ذکر تھا. یہ سن کر حاضرین میں سے ایک صحابی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے. روئے. رسول اللہ نے فرمایا ہائے ہائے ہائے، اگر آج کے دن ہمارے اس مجمع میں اگر آج کے دن ہمارے اس مجمع میں تمام مومنین موجود ہوتے، اگر آج کے دن ہمارے اس مجمع میں تمام مومنین موجود ہوتے ایسے کہ جن کے سروں پر بڑے بڑے پہاڑوں کے برابر گناہ ہوتے. یہ مجلس کی کیفیت دیکھیے. حضور جنت اور جہنم بیان فرما رہے ہیں. قریب ہی ایک سامنے بیٹھے ہوئے ایک بزرگ نوجوان، ان کی حالت رونے لگے، آنکھوں سے آنسو بہ نکلے، بے ساختہ ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کل مومن علیہ من الذنوب کامثال الجبال الرواسی. فرما آج کے دن اگر ایسے بڑے گناہگار بھی موجود ہوتے جن کے گناہ ان پہاڑوں سے بھی زیادہ بڑے ہوتے، لغفر لهم ببقاء هذا الرجل، تو اللہ اس نوجوان کے نکلے ہوئے آنسو کے تصدق سے ان سب کے گناہ بھی معاف فرما دیتا. ذرا توجہ دیجیے، توجہ دیجیے. میں آپ کو رسول اللہ کا خطبہ سنا رہا، رسول اللہ کا خطبہ سنا رہا. رونا کیا چیز ہے اور اس رونے میں کیا کچھ ہے، رونا کیا شے ہے اور اس رونے میں کیا کچھ ہے. نوجوان خطبے کے دوران اور کائنات کا والی کوئی زور خطابت نہیں دکھا رہے تھے. وہ فرما رہے ہیں کہ اگر تمام مومنین موجود ہوتے آج اس مجلس میں اور ان کے گناہ پہاڑوں سے بلند ہوتے تو کیا ہوتا؟ لغفر لهم ببقاء هذا الرجل. یہ جو ایک نوجوان رویا ہے نا اس مجلس میں، سب کے گناہ اس کے تصدق سے معاف ہو جاتے اور وہ ہوتے بھی مومن. سبحان اللہ. ذرا سنیے. وَذَلِكَ، یہ کیوں رسول اللہ نے فرمایا وَذَلِكَ أَنَّ الْمَلَائِكَةَ تَبْقِي وَتَدْعُو لَهُ. ہائے ہائے ہائے، میں یہ بات ویسے نہیں کر رہا. جو ہی یہ رویا آسمانوں پہ فرشتے بھی رونے لگ گئے. جو ہی یہ رویا، جو ہی اس کی چیخ نکلی، اس کی چیخ اتنی وجد آور تھی، اتنی کیف آور تھی، اتنی طوفان انگیز تھی کہ آسمانی بلندیوں پہ ملائکہ بھی چیخ اٹھے وَتَدْعُو لَهُ، اور اس کے لیے دعا کرنے لگ گئے. آپ سمجھے بات کو؟ اور اگلا جملہ میرے رسول اللہ کو سنیے. وَتَقُولُ، اب فرشتے کیا کہہ رہے ہیں؟ یعنی پہلے تو وَذَلِكَ أَنَّ الْمَلَائِكَةَ تُبْكِي، اس نوجوان کے رونے سے ملائکہ رو پڑے، آسمانوں پہ رو پڑے. جی وہ زمین پہ بیٹھا ہوا نوجوان رسول اللہ کے خطبے میں روا اور فرشتے آسمانوں پہ رو پڑے. اللہ غنی، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فرشتے رو پڑے، خطبہ دیا جا رہا ہے. جو نوجوان رویا آسمانوں کے فرشتے
تبقی و تدعو لہو، رو بھی پڑے اور اس کے لیے دعا بھی کرنے لگے۔ اگلا جملہ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنیے، قربان جائیں، وَتَقُولُ اللہم شفع البقائین، اللہم شفع البقائین ممن لم یبقى۔ فرشتے پکار اٹھے، کیا کہنے لگے؟ ہائے 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 ہائے، دعا کرتے ہیں کیا؟ اللہ یا الہی اس رونے والے کی شفاعت جو نہیں رو سکے ان کے حق میں قبول فرما لے۔ اس رونے والے کی شفاعت جو نہیں رو سکے ان کے حق میں قبول فرما لے۔ اور دیکھو ذرا حضرت، فرشتے دعا کیا کر رہے ہیں، اس کے لیے دعا کی، اور پھر یہ فرما جو جن کی آنکھیں سخت دلی سے آنسو نہیں بہا سکی، جن کے دل گناہوں نے سخت کر دیے، جن کے دل پتھر ہو گئے، اور جن کے دلوں کی سختی وہ ان پہ ذرا سی تکلیف آئے تو رونے لگے، مگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات آئے تو ان کو ٹس سے مس نہ ہو اور اپنی کسی تکلیف اور دکھ پہ برس جائیں ان کی آنکھیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ طلب دنیا ہے، طلب خدا نہیں ہے، طلب دنیا ہے، طلب خدا نہیں۔ لوگوں یہ دنیا لعین ہے، لوگوں یہ دنیا مردار ہے، لوگوں اس کے عہدے عارضی ہیں، لوگوں اس کے منصب عارضی ہیں، لوگوں اس کی عزتیں عارضی ہیں، لوگوں اس کی اونچائیاں عارضی ہیں، اس کی بلندیاں عارضی ہیں، اس کے نسب عارضی ہیں، اس میں نسل عارضی ہے، اس میں صورتیں عارضی ہیں، اس میں شکلیں عارضی ہیں، اس میں خاندان عارضی ہیں، اس میں قبیلے عارضی ہیں، اس میں محل عارضی ہیں، اس میں کچھ بھی نہیں، اس میں کچھ بھی نہیں، اس میں کچھ بھی نہیں، یہ دنیا ملعون، یہ دنیا ذلیل، اس میں کچھ بھی نہیں۔ اس سے جس نے عزت چاہی وہ ذلیل ہوا، اس سے جو دور ہوا وہ عزت پا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ لوگوں سے عزت تلاش کرتے ہو، ہاؤ ہو ہوتا ہو تو خوش ہوتے ہو، لوگ ہاتھ چومتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، لوگ پاؤں پر ہاتھ لگاتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں ہم کہ لوگوں نے ہمارے گھٹنے چھو لیے، ہمارے ہاتھ چوم لیے۔ اور تیری بڑائی نہیں ہے، یہ اس کی ہے جو تیرے جیسے کو دیکھتے ہوئے بھی کسی نسبت سے چھو رہا ہے، کسی نسبت سے چوم رہا ہے۔ یہ تیرا کمال نہیں، یہ اس کے اندر کمال موجود ہے جو تیرے جیسی شخصیت کو دیکھتے ہوئے بھی کسی نسبت کو دیکھ رہا ہے۔ یہ اس کے ساتھ نسبت کس کی ہے؟ سنو، آپ نے یہ حدیث سنی، نوجوان رویا تو پروردگار، یہ حدیث یہ بتاتا ہوں کہ یہ حدیث جو میں آپ کے سامنے نوٹ کر رہا ہوں، یہ حدیث جس میں شفاعت کا بھی ذکر ہے، یہ حدیث جس میں رونے کا بھی ذکر ہے، یہ حدیث جس میں علم مصطفیٰ کا بھی ذکر ہے، یہ احادیث کسی دیوبندی عالم نے نہیں لکھی، کسی بریلوی عالم دین نے نہیں لکھی، ٹھیک؟ یہ ایک اہل حدیث عالم دین کی جمع شدہ احادیث ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، جس کی جو شفاعت مصطفیٰ کی بات بھی کر رہا ہے، جو شفاعت ہے حضور کی شفاعت تو الگ رہی، وہ رونے والا ایک نوجوان اس کی شفاعت کی بات بھی کر رہا ہے۔ توجہ دیجئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خود اپنی کیفیت خوف اور خشیت کیا تھی؟ چونکہ خشیت اور خوف یہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام کے گناہ تو تھے نہیں، آپ تو معصوم عن الخطا تھے۔ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، ان سے گناہ کا تصور بھی ممکن نہیں ہوتا۔ اولیاء اللہ محفوظ ہوتے ہیں، ان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں
مگر رب توفیق توبہ دے دے اور دے دیتا ہے. تو یہ محفوظ ہوتے ہیں، وہ معصوم ہوتے ہیں. محفوظ کبھی حفاظت سے نکل بھی سکتا ہے، مگر جو معصوم ہے وہ کبھی بھی اس کے اندر حدود میں داخل نہیں ہو سکتا. تو نبی ان کی حالت کیا تھی؟ فرما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیا ہوتی؟ اللہ غنی یصلی ولصدرہ عزیز کعزیز الرحاء من البقاء. حضور جب نماز کو کھڑے ہوتے، آپ یوں ہاتھ جب باندھتے، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے، زاروں قطار رونا شروع کر دیتے. کون رو رہا ہے؟ جو معصوم عن الخطا ہے. کون رو رہا ہے؟ جس کے وسیلے سے سب کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. کون رو رہا ہے؟ وہ کیوں رو رہا ہے؟ وہ اپنے لیے نہیں رو رہے تھے، وہ ہمارے لیے رو رہے تھے. لہذا ہمیں ان کے رونے کی لاج رکھنی چاہیے. فرما یصلی ولصدرہ عزیز کعزیز الرحاء من البقاء. نماز پڑھتے ہوئے آپ زاروں قطار روتے تھے، اور رونے کی آواز کو روکنے کی وجہ سے آپ کے سینے میں جب وہ گھٹتی تھی آواز، ایسی گڑگڑاہٹ پیدا ہوتی تھی کہ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے سینے میں چکی چل رہی ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت. وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو کائنات میں سب سے عالی. مجھے بتاؤ کوئی مصطفیٰ سے بلند و بالا اگر کائنات میں کوئی اور ہے. مجھے دکھاؤ کائنات میں اگر سرکار سے کوئی بلند ہستی موجود ہے. اگر نہیں تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ہے وہ کرو. آقا نے جو فرمایا وہ اللہ غنی. بس یہ حدیث کا دوسرا حصہ سنا کے یہ وہی ہے، مگر اس کو ذرا بیان حضرت ابن عباس کر رہے ہیں. ابن عباس قال لما نزل هذه الآية، آپ نے فرمایا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی. کون سی آیت؟ یا ایھا الناس قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو، اپنی جانوں کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ سے بچاؤ. قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ. جب یہ آیت اتری وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے، اپنے آپ کو بھی بچاؤ. جب یہ آیت تلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، ذات یوم علی اصحابہ، ایک دن جب آپ نے اصحابہ کے درمیان یہ آیت تلاوت فرمائی، فخر فتن مغشیا علیہ. اللہ غنی سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. جب یہ آیت تلاوت فرمائی، حضور علیہ السلام نے این ایک نوجوان حبشی سامنے کھڑا تھا، فخر مغشیا، وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا. بے ہوش ہو کر کیا ہوا؟ گر پڑا. سنو، وَوَضَعَ النَّبِيُّ يَدَاهُ عَلَى فُؤَادِهِ، پھر رسول اللہ نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا. فَإِذَا هُوَ يَتَحَرَّكُ، وہ سینہ تیزی سے دھڑک رہا تھا. وہ سینہ تیزی سے دھڑک رہا تھا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ نے فرمایا قل لا الہ الا اللہ، پڑھو سب لا الہ الا اللہ. فقال لها فبشرہ بالجنہ. حضور علیہ السلام نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا، ہوش میں آیا، حضور نے اس کو جنت کی خوشخبری سنائی. حضور علیہ السلام نے اس کو کس کی خوشخبری سنائی؟ جنت کی خوشخبری سنائی. سرحائے خیر اللہ غنی، جنت کی خوشخبری سنائی. اور یہ حدیث حضرت انس سے بھی روایت ہے.
میں اس کے 2 جملے آپ کو سنا رہا ہوں، باقی وہی ہے. یعنی حضور خطبہ فرما رہے تھے کہ جہنم کی کیفیت کہ یہ بھڑکائی گئی، یہ تپائی گئی، یہ جلائی گئی. اس کا رنگ پہلے سرخ ہوا، پھر جلایا، سفید ہوا، پھر جلایا، پھر سیاہ ہوا، اور اب سیاہ ہے جہنم اور جہنم کی سیاہی. یہ جب سنا رہے تھے نوجوان گرا، اس کو بے ہوش ہو گیا. حضور نے ہاتھ رکھا، دل دھڑک رہا تھا تیزی کے ساتھ، فرمایا کلمہ پڑھو. کلمہ پڑھا، ہوش آیا. اب اگلا جملہ دوسری روایت کا سنیے. فَحَتَفَ بِالْبُكَاءِ، وہ رو کے گر پڑا، بے ہوش ہوا. حضور نے ہاتھ کو اٹھایا، فَنَزَلَ عَلَيْهِ جِبْرَائِيل. یہ بھی ہوتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے. جبریل امین اتر آئے حضور علیہ السلام کے پاس. جبریل امین حاضر ہو گئے. فنزل علیہ جبرائیل فقال من ھذا الباکی. جبریل حاضر ہوئے، رسول اللہ سے پوچھنے لگے، او یہ رونے والا کون ہے یا رسول اللہ؟ سبحان اللہ، اللہ غنی. اور رو کر تو دیکھو، او بخدا ہم پتھر ہیں، پتھر ہم انسانوں میں شمار ہی نہیں. سنو میری بات، تنہائی میں ذرا رو کر دیکھو کتنا وہ تمہارے قریب ہے، کتنا وہ تمہارے قریب ہے. وہی ہے تمہارا، کوئی اور نہیں. سنو او بندگان خدا. اور یہ مہینہ اور ہی زیادہ پیارا ہے. اس میں وہ بانٹ رہا ہوتا ہے، اس میں وہ دے رہا ہوتا ہے، عطا کر رہا ہوتا ہے. تیرے مزاج میں اگر دھیما پن ہے، اگر پیار ہے، اگر ملائمت ہے، اگر تحمل ہے، اگر برداشت ہے، تو عبادت میں فرائض ادا کر اور خدمت میں مخلوق کی طرف نکل جا. میری بات سنی گئی؟ تیرا مزاج اگر ٹھنڈا ہے، تیرے اندر اگر تحمل ہے، تیرے اندر اگر بردباری ہے، تیرے اندر اگر ایثار ہے، تیرے اندر اگر صبر ہے اور تحمل ہے اور برداشت ہے اور جذبہ خدمت ہے، تو فرائض ادا کر اور مخلوق میں نکل جا، خدمت کر. اگر تیرے اندر تحمل نہیں، برداشت نہیں، غصہ ہے، غضب ہے، سختی ہے، بڑک اٹھتا ہے، ہر بات برداشت نہیں کر سکتا، تو کتے کو اندر باندھ اور عبادت میں لگ جا. کیونکہ ایسے عابد کو صرف وہی برداشت کر سکتا ہے، کوئی اور نہیں. میری بات سمجھ آئی؟ نفس اگر کتا ہے تو پھر کونے میں بیٹھ. نفس اگر کتا ہے تو پھر کونے میں بیٹھ، پھر عبادت کر اس کی. چونکہ باہر تو کسی کی سن نہیں سکتا. تیرے مزاج میں آتش ہے، تیرے مزاج میں آگ ہے، تیرے مزاج میں سختی ہے، کسی کی سن نہیں سکتا. بڑک اٹھتا ہے، غصے میں آ جاتا ہے، سختی میں آ جاتا ہے، جل بن جاتا ہے، بات کسی کی برداشت نہیں کرتا، بات کسی کی سن نہیں سکتا، نفس کا کتا ہے. تو پھر کونے میں بیٹھ اور عبادت کر، کیونکہ کتے کو وہ خود ہی قبول کرتا ہے، وہ اور کوئی نہیں کرتا. اس کتے پن کو وہ خود ہی پھر قبول کرتا ہے. اگر یہ کتا پن ہے تو بیٹھ کونے میں اور عبادت کر. تسبیح لے لے. اس سے 2 فائدے ہوں گے. ایک، تیرے شر سے مخلوق بچ جائے گی. دوسرے، وہ جو خدا تک رسائی نہیں رکھتے وہ تیری دکانداری چلانے آ جائیں گے. جی، وہ تیری دکان پہ وہ کہیں گے ہم خدا تک تو نہیں پہنچ سکتے، چلیں بزرگوں تک ہی چلے جائیں. جی، تو نے کتا باندھا ہوگا مگر لوگ تجھے بزرگ سمجھیں گے. جی، آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو نے کتا باندھا ہوگا کہ کاٹے نہ کسی کو، اور لوگ تجھے بزرگ سمجھیں گے، لوگ تجھے ولی سمجھیں گے. وہ پھر تیری لاج رکھے گا کہ تو صرف کتے کو باندھ، میں مخلوق کو تیرے پاس لے آؤں گا. تو صرف کتے کو باندھ، میں مخلوق کو تیرے پاس لے آؤں گا.
تیرے ٹکڑے اور روٹی کا بندوبست یہاں کر لوں گا. جی لوگ دوڑ نہیں پڑتے کسی نہ کسی جگہ پہ. خدا کو تو تلاش کرنا جی ہمارے لیے مشکل ہے. فلاں جگہ پہ کوئی بزرگ ہیں اس کے پاس چلے جاؤ. وہ بات کیا ہے؟ اس کو کسی بزرگ نے بتا دیا ہوتا ہے کہ تیرا نفس کتا ہے تو برداشت نہیں کر سکتا. مخلوق کی خدمت کے لیے صبر چاہیے ہے, یہاں تحمل چاہیے ہے, یہاں بردباری چاہیے ہے, یہاں دینا ہوگا, یہاں لینا نہیں ہوگا, یہاں سے چھیننا نہیں ہوگا, یہاں دینا ہوگا, یہاں بھوکوں کو کھلانا ہوگا, یہاں پیاسوں کو پلانا ہوگا, یہاں مجبوروں کی مجبوری دور کرنی ہوگی, یہاں درد مندوں کے درد دور کرنے ہوں گے, یہاں بیماروں کی بیمار پرسی کرنا ہوگی, یہاں اپنوں کی ستائش کو قبول کرنا ہوگا اور اپنوں کی تکلیف کو بھی قبول کرنا ہوگا. یہ مرد ہے, مرد. یہ کون ہے؟ مرد جو پہاڑ جیسا جگر رکھتا ہے. اس کے سامنے کوئی کچھ بھی کہتا رہے وہ اس شیر کی مانند ہوتا ہے جس کا پیٹ بھرا ہوا ہو اور دم اٹھا کے چل رہا ہوتا. وہ کسی کتے کے بھونکنے کی طرف توجہ نہیں دیتا چونکہ ابھی اس کو ضرورت نہیں ہے, ورنہ کتوں کا شکار بھی کر دیتا ہے, ورنہ کتوں کا شکار بھی کر لیتا ہے. آؤ میں نے دو ہی قسم کی نفس اور دو چیزیں بتا دی آپ کو. اگر طبیعت میں سختی ہے, کسی کی بات برداشت نہیں کر سکتے, کسی کی سن نہیں سکتے چونکہ خدمت کا جذبہ بڑا زبردست ہے. فرض فرائض ادا کر اللہ کے اور حرام سے بچ. اور دنیا میں این جی او اور بڑی بڑی چیزیں چلانے والوں تمہارے لیے بھی ایک نکتہ یہی ہے, صرف حرام خوری نہ کیا کرو. سنو, اگر صبر, تحمل, ایثار, قربانی, خدمت, خلق کا جذبہ ہے تمہارے اندر تو صرف فرائض ادا کرو اور حرام سے بچو. انبیاء کے ساتھ اٹھو گے قیامت کے دن. سبحان اللہ. کیونکہ جب آپ باہر جاتے گے آپ کو نیند بھی حرام کرنا پڑتی ہے نا. خدمت کرتے ہو کسی کی, کوئی راضی ہوتا ہے, کوئی نہیں راضی ہوتا. کوئی راضی ہو تو اس کی تعریف سننے کے روادار بھی نہیں, اور کوئی ناراض ہو اور اس کی اونچی بات سننے کے بھی روادار نہیں. اگر مخلوق کی طرف جانا چاہتے ہو تو اس کی طرف سے آنے والی ہر آواز میں سننے کے لیے کانوں میں سیسا ڈال لو اور خدمت کے جذبے سے چل نکلو. آپ سمجھ گئے میری بات؟ یہ ہے دین جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. میرے پاس کوئی فضیلت کی کنجی نہیں کہ میں آپ کو سنا دوں کہ دن بھر چوری کرو, لوٹ مار کرو, فساد کرو, ملاوٹ کرو, خون چوسو اور پھر مسجد کے کونے میں آ کے یوں رومال رکھ کے تسبیح پہ یہ 2-4 لفظ پڑھ لو تمہارے 70,000 حجوں کا ثواب مل جائے گا. نہیں, یہ نہیں. اللہ کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. سو بس یہ حدیث تو میں فرمایا جبریل نازل ہوئے, فنزل علیہ جبریل فقال من هذه الباقی. اور یہ رونے والا کون ہے؟ یہ رونے والا ہائے ہائے ہائے. یہ من هذا فقال من هذا الباقی بین یدیک. یا رسول اللہ یہ آپ کے سامنے رو کون رہا ہے؟ فقال رجل من الحبشہ. یہ حبشہ کا ایک حبشی ہے. واسنا علیہ معروفا. اللہ غنی. آئے ہائے, انہوں نے تعریف کی ان کی. یہ ہمیشہ فرمایا سنو اس کے نام اللہ نے ایک پیغام بھیجا. سنو اس کے نام اللہ نے ایک جبریل کو بھیجا. سنو اس کے نام اللہ نے ایک پیغام بھیجا ہے. وہ پیغام کیا ہے؟ اللہ غنی سبحان اللہ و بحمدہ. فرمایا اس کے نام ایک پیغام یہ ہے کہ فرمایا پیغام یہ ہے اس کے نام کہ پروردگار اس کا تذکرہ آسمانوں میں اچھے ناموں سے کر رہا ہے. سبحان اللہ. یہ پیغام ہے. سبحان اللہ. رویا. آپ سمجھ گئے میری بات؟ اور اب آخری حدیث سن کے پھر آپ کو اجازت ہوتی ہے آپ سنتیں ادا فرمائیں. حضرت ام ولید بنت عمرو رضی اللہ تعالی.
ایک دن شام کو فرماتی ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واعظ فرمایا. شام کو ہمیں گفتگو ہم نے حضور نے فرمائی اور فرمایا ایھا الناس، اے لوگو، الا تستحیون، کیا تمہیں شرم نہیں آتی؟ اے لوگو، کیا تم شرماتے نہیں ہو؟ کیا تمہیں شرم نہیں آتی؟ کیا تم شرماتے نہیں ہو؟ الا تستحیون قال مما ذاک یا رسول اللہ، کس چیز سے؟ صحابیات جو بیٹھی تھی، تمہیں اس سے شرماتے نہیں ہو؟ کہا کس چیز سے یا رسول اللہ؟ کس چیز سے شرمائیں؟ فرمایا یہ دیکھو میں بتاتا ہوں. فرمایا تجمعون ما لا تاکلون، دیکھو تم وہ جمع کر رہے ہو جو کبھی بھی کھا نہیں سکو گے. دیکھو جو تم جمع کر رہے ہو وہ کبھی تم کھا نہیں سکو گے. اللہ سبحان اللہ و بحمدہ. وَتَبْنُونَ مَا لَا تَعْمَدُونَ وَتَبْنُونَ مَا لَا تَعْمَدُونَ، اور جو تم بنا رہے ہو اسے بسا نہیں سکو گے. جو تم بنا رہے ہو اسے بسا نہیں سکو گے، اور جو تم جمع کر رہے ہو اسے کھا نہیں سکو گے. اللہ غنی. وَتَعْمَلُونَ مَا لَا تُدْرِكُونَ، اور تم وہ آرزویں اور وہ امیدیں باندھ رہے ہو جو پا نہیں سکو گے. وہ امیدیں باندھ رہے ہو جو پا، وہ جمع کر رہے ہو جو جمع کر رہے ہو وہ کھا. اور یہ جملہ ذرا ہمارے اہل مال اور اہل زر تک بھی پہنچنا چاہیے کہ حضور نے کیا فرمایا. فرمایا جو تم جمع کر رہے ہو تجمعون ما لا تاکلون. اور آپ نے دیکھا ہے کئی ہمارے، اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ کتنے لوگ ہیں جو اپنی دولت کو باہر بینکوں میں رکھ کے مر گئے، اپنی اولاد سے بھی اولادوں سے بھی چھپا کر، اور وہ انہیں بھی نہ ملی اور اس کے نصیب بھی نہ ہوئی. اگر یہ دیکھنا چاہتے ہو تو آپ ان لوگوں سے رجوع کرو جو یہ تحقیق کرتے ہیں کہ کتنے ہمارے بڑے بڑے نام ہیں جو کروڑوں ڈالر، لاکھوں ڈالر نام نہاد خفیہ بینکوں میں رکھ کر مر چکے ہوئے ہیں. اور اگر وہ دولت پاکستان آ جاتی تو یہاں پہ کوئی غریب نہ رہتا. آپ سمجھ گئے؟ یہ بہت کچھ ہے. تو ہم صرف ان کو بتانا چاہتے ہیں جو ہمیں ان کو کہنا کچھ نہیں. ان کو کہنے والا اوپر موجود ہے جو ان قریب زبردست طاقتور لاٹھی چلانے والا ہے. انہیں کہنے والا اوپر موجود ہے جو ان قریب زبردست طاقتور ڈنڈا چلانے والا ہے. انہیں کہنے والا وہ موجود ہے جو زبردست طاقت والا ہے اور جو ان قریب ملیا میٹ کرنے والا ہے. چونکہ لگتا ایسا ہے کہ توبہ کی طرف رجوع نہیں کر رہے، اور جب توبہ کی طرف ہم رجوع نہیں کریں گے سارے کے سارے تو پھر زیادہ مہلت نہیں ملتی. بڑی لمبا عرصہ ہو گیا ہے ہمیں. تو زبردست طاقت والے کی طرف رجوع کرو. اللہ مجھے بھی معاف کرے، آپ کو بھی معاف کرے، میرے گناہ بھی بخشے، آپ کے بھی بخشے. پروردگار میرے ماں باپ کو بھی بخشے، آپ کے ماں باپ کو بھی بخشے، میرے بہن بھائیوں کو بھی بخشے، آپ کے بہن بھائیوں کو بھی بخشے. پروردگار ہمیں رسوائی سے بچائے، شرمندہ ہونے سے بچائے، مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچائے، اور خالق کے سامنے سجدہ ریز رہنے کی توفیق دے. وما علینا